یا اللہ یا ربی یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ تو جادو کی سب سے پہلی قسم جس کو سحر تفریق کہتے ہیں، فرق ڈالنے والا جادو یعنی جدائی ڈالنے والا جادو، یہ جادو کون سا ہوتا ہے؟ ایسا جادو جو شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دے، یا دو دوستوں یا دو شریکوں میں بغض اور نفرت پیدا کر دے۔ یعنی جادو کی پہلی قسم جس کے ذریعے سے دو دوستوں کے بیچ میں، شوہر بیوی یا دو ساتھی بزنس پارٹنرز ہیں، ان کے بیچ میں جدائی ڈال دی جاتی ہے۔ اس کی دلیل سورۃ بقرہ آیت 102 میں آتی ہے، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، کہ وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ چیز جس کے ذریعے شوہر اور بیوی کے بیچ میں جدائی ڈال دیں۔ یاد رکھیے شیطان کا الٹیمیٹ گول گھروں کو توڑنا ہے، یہ لکھ لے۔ کسی سوسائٹی میں شیطان کا کام تب آسان ہو جاتا ہے جب گھروں کے اندر پریشانیاں ہوں۔ مسلمان چونکہ گھر بنانے کی بڑی کوشش کرتے ہیں، شادی سے اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، تو مسلمانوں میں تو وہ طلاق کے ذریعے سے یہ گول حاصل کرتا ہے، نان مسلمز کے بیچ میں یہ گول شادی کے بغیر رہنے سے حاصل کرتا ہے۔ نوٹ کیجئے گا، لیونگ ٹوگیدر کے نام پر جو نان مسلم کلچر ہے، اصل میں اس میں شیطان کامیاب ہے کہ ایک دفعہ شادی کے بندھن کو باندھے بغیر شوہر مرد اور عورت شوہر بیوی بن جاتے ہیں تو باقی راستے اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد شیطان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس گھر کو توڑوں۔ وہ معروف روایت آپ نے کئی بار سنی ہوگی، حضرت جابر سے ہے کہ ابلیس اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے۔ امیجن کریں بیچز، آج بھی آپ دیکھیے بیچ کا نام لیتے ہی ایک دم خوف لگ جاتا ہے کہ کسی کو لے کے تو نہیں جا سکتے وہاں، اور خاص طور پہ اگر سمر ہو۔ کیا حالات ہوتے ہیں بیچز پہ، شراب، ننگ ڈھنگ اور اپنے بے لباس ہونے کو لوگ فخر سمجھتے ہیں کیونکہ وہاں شیطان ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے، پھر اپنی فوجوں کو ادھر ادھر بھیج دیتا ہے، اور اس میں سے سب سے زیادہ عزت والا اس میں سے وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ برپا کرتا ہے۔ ہر ایک سارے دن کے بعد اپنی رپورٹ دیتا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے یہ کیا، کوئی کہتا ہے میں نے یہ کیا۔ فرمایا وہ سب کو بس اپریشیٹ کرتا ہے۔ اتنے میں ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ میں نے شوہر اور اس کی بیوی کے بیچ میں جدائی ڈال دی، تو ابلیس اپنی جگہ سے اٹھتا ہے، اس کو قریب کرتا ہے اور گلے لگاتا ہے اور اس کو کہتا ہے تم تو بہت ہی اچھے ہو۔ بعض روایت میں آتا ہے کہتے ہیں انتا بنی، تو میرا بیٹا ہے۔ بعض جگہ آتا ہے کہ اصل کام تو تم نے کیا۔ تو گھروں کی بے سکونی بہت بڑا شیطان کا ہدف ہے۔ اب اس کی کیا صورتحال ہے؟ اگر کسی کے اوپر یہ تفریق ہو جائے تو اس کے آپ دیکھیے ڈفرینٹ فارمز ہیں۔ ماں بیٹے سے جدائی ہو سکتی ہے، ماں اور بیٹے میں جدائی آتی ہے اس کے ذریعے، دو بھائیوں کے بیچ میں جدائی کروا دیتا ہے، پارٹنرز ہیں، شریک ہیں، ان کے بیچ میں جدائی ڈلتی ہے، باپ بیٹے، دو دوستوں، شوہر بیوی۔ سب سے زیادہ جو خطرناک ہے نا وہ شوہر اور بیوی کی جدائی ہے۔ اب آپ کہتے ہیں اچھا بس میرے شوہر تو اکھڑے اکھڑے رہتے ہیں اور ہمارے گھر سے تو جھگڑا جاتا ہی نہیں ہے، اور شوہر بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری بیوی کا تو مزاج ہی نہیں ملتا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سحر تفریق اگر کسی پہ ہو، یعنی کسی نے اگر اس پہ جادو کیا ہے کہ اس کے اپنی بیوی سے ٹرمز اچھے نہ ہو، تو اس کی علامتیں کیا ہوتی ہیں؟ پہلی علامت کیا ہوتی ہے کہ محبت اچانک بغض اور نفرت میں بدل جاتی ہے۔ یعنی پہلے نارمل حالات تھے، پھر اچانک، یعنی اس میں ایک لفظ لکھ لیں سڈن، دیٹس اٹ، صرف اچانک یہ سب کچھ ہونے لگتا ہے۔ پھر دوسری چیز ہے دونوں کے درمیان شکوک و شبہات۔ اب ادھر آپ کوڈ ورڈ صرف شکوک و شبہات لکھ لیں کہ میاں بیوی ہیں خام خواہ ایک دوسرے پہ شک کرتے ہیں۔ آپ کو ہوتا ہے کہ ایک ایسی ویڈیو میں نے دیکھی جو شاید میں نہ دکھا سکوں گی آپ کو ادھر، لیکن سچے واقعے کی بنیاد پہ وہ سارا واقعہ تھا ریلیز کیا ہوا، جس میں صرف اس بات سے بات بگڑی کہ مرد بیوی پہ شک کرتا تھا، پھر اس کو ماں کے گھر نہیں جانے دیتا تھا، بالآخر اس کو اتنا زبردستی اس نے مجبور کیا، کہا کہ نہیں میں نہیں جانے دوں گا، پھر اس کے بعد کہنے لگا جہاں ہر بات پہ اس پہ شک کرتا تھا اس کا شوہر۔ بالآخر کیا ہوا کہ اس نے اس کو کہا کہ تم پردہ کرو، اس نے کہا کہ میں پردہ کر لیتی ہوں، گھر تو میں نے نہیں توڑنا۔ اس لڑکی نے پردہ بھی کر لیا۔ اب کیا ہوا کہ باہر پردہ کرتا تھا، اس کے کرتی تھی لڑکی، گھر آتی تھی تو گھر میں اس نے ایک دن پتہ نہیں اپنے کسی گھر کے مرد کے ساتھ اس کو بات کرتے دیکھا، تو پیچھے سے کھڑا سن رہا تھا کچن میں، شاید دیور سے بات کر رہی تھی، وٹ ایور جو بھی تھا، آئی ڈونٹ نو۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اس نے اس کو جا کے کمرے میں کہتا کہ تو نے پردہ تو کر لیا لیکن تو اندر سے بدلی نہیں ہے، تو بہت خراب ہے اور دس اینڈ دیٹ، اس طرح کی باتیں بڑھی کہ آخر وہ ہر وقت کی ان کی جنگ تھی۔ ایک دن بیوی گھر باہر سے آیا تو بیوی کو کہتا کہ میں نے تم سے بڑی ضروری بات کرنی ہے، اور اس کو کہنے لگا کہ تمہارا پردہ بھی نفاق کر دس اینڈ دیٹ۔ تو اس نے صرف اتنا جملہ اس کو بولا کہ دیکھو میں تھک گئی ہوں تمہارے ساتھ صبر کے یہ پرچے حل کرتے کرتے، آج کے بعد جو میرا دل کرے گا میں یہ کروں گی۔ اس نے یہ بات کہی، اس کے بعد وہ سو گئی۔
جب وہ سوئی نا تو کہتے ہیں کہ اس ایک جملے سے اس لڑکے کی نیند حرام ہو گئی. اٹھ کے بار بار اس کو دیکھ رہا ہے اور اس کی باتیں اس کی گونج رہی ہے کہ یہ کہتی ہے میں جو کروں گی. بالآخر اٹھا کچن سے, کہتا ہے کہ عید قربان قریب تھی, گزری بھی تھی, بکری ذبح کرنے والا گوشت ذبح کرنے والی چھری لی ہے, آ کے سوئی ہوئی بیوی کا گلا کاٹ دیا. میں نے جو واقعہ دیکھا ظاہر انہوں نے یہ بتایا تھا کہ یہ سچ واقعہ, اور وہ آدمی پھر جب پکڑا گیا جیل میں اور وہ اپنی یہ کہانی سنا رہا ہے نا, جس بیس پہ انہوں نے کہا, اور وہ کہتا ہے کہ بس میں یہ نہیں برداشت کر سکتا تھا کہ میری بیوی کسی کے ساتھ بات بھی کرے. تو شکوک و شبہات شروع ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ تیسری ایک علامت اس کی کیا ہوتی ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کا کوئی عذر نہیں مانتا. یعنی بیوی جتنی مرضی مجبوریاں پیش کرے, مرد کو مرد بیوی کو, دونوں کہتے نہیں تمہارا عذر جھوٹا ہے. چوتھی وجہ کیا ہوتی ہے کہ چھوٹی سی بات کو پہاڑ سمجھ لیا جاتا ہے. دیکھیے اختلاف رائے تو ہر جگہ ہوتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جیسے دو جوتی کے پاؤں ایک ساتھ پہنتے ہیں, دونوں فرق ہوتے ہیں. بعض دفعہ پاؤں میں کی شیپ میں فرق ہوتا ہے, کبھی کہیں سے اٹھی ہوتی کہیں نہیں, تو ساتھ چلنے والی جوتی کی شیپ فرق ہے, ساکس فرق ہے, گلوز فرق ہے, آنکھوں کی شیپ میں 19-20 کا فرق ہے, آپ کے آئی بروز کی شیپ میں فرق ہو سکتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر شوہر بیوی بالکل ایک دوسرے کے کاربن کاپی ہوں, لیکن چھوٹے چھوٹے اختلافات کو پہاڑ سمجھا جاتا ہے. پانچویں اس کی ایک علامت کیا ہوتی ہے کہ بیوی شوہر کو بد شکل اور شوہر بیوی کو بدصورت محسوس کرتا ہے. کہتے ہیں کہ شیطان اس کے لیے مدد کرتا ہے. کیسے کہ جب یہ جادو ہوتا ہے تو بظاہر میاں بھی خوبصورت ہو سکتا ہے, بیوی بھی. جو ہی بیوی شوہر کو دیکھے گی نا, شیطان آ کے اس شوہر کے منہ پہ بیٹھ جاتا ہے, تو بیوی کو وہ بے ڈھنگا اور بدصورت دکھتا ہے, اور یہی کیفیت بیوی کی شوہر کو دکھتی ہے. ہوتے وہ نہیں ہے لیکن ایک دوسرے کو وہ بدصورت دکھتے ہیں. پھر اس طرح ایک چھٹی علامت یہ ہے کہ جس پر جادو کیا جاتا ہے وہ اپنے ساتھی کے ہر کام کو ناپسند کرتا ہے. یعنی یہ بات کہ تیری تو کوئی بات ٹھیک ہی نہیں ہے. پھر اسی طرح سے ساتویں علامت کیا ہے کہ جس پر جادو کیا جاتا ہے وہ اس جگہ کو ناپسند کرتا ہے جہاں اس کا ساتھی بیٹھا ہو. کہتے ہیں اس کی بہت بڑی علامت ہے کہ گھر سے باہر ہے شوہر تو بڑے خوش, ہنستے بولتے, مذاق بھی اچھا مزاح بھی ہے. گھر میں داخل ہوتے ان کو شدید گھٹن اور تنگی محسوس ہوتی ہے. اب یہ کرتے کیسے ہیں اور کراتے کیسے ہیں, اس کی طریقہ کار کیا ہے, ابھی آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ بھی دکھاتی ہوں, بلکہ ایک ایسا دکھا دوں گی جس میں 2-3 چیزیں کور ہوں گی تاکہ ہم بار بار انٹرپٹ نہ ہوں اور دیکھیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے. طریقہ پہلے سمجھ لیجئے کہ ایک شخص جادوگر کے پاس جاتا ہے, اس سے مطالبہ کرتا ہے کہ فلاں خاوند بیوی کے درمیان جدائی ڈال دو. جادوگر اس سے شوہر کا نام اور اس کی ماں کا نام پوچھتا ہے, پھر اسے اس کا کوئی کپڑا لانے کا حکم دیتا ہے. اگر وہ شخص اس کا کپڑا نہیں لا سکتا تو وہ پانی پر جادو کا عمل کر کے اس سے اس کے راستے پر بہانے کا حکم دیتا ہے, یعنی جن راستوں سے وہ گزرے وہاں تم پانی بہا دو. چنانچہ جب وہ وہاں سے گزرتا اور صبح و شام کے مسنون اذکار نہیں پڑھ رکھے ہوتے, یعنی یہ آپ نوٹ کیجئے گا نقطہ کہ یہ کس شوہر پہ اثر ہوگا جو صبح و شام کے اذکار نہیں پڑھتا, تو اس پر جادو ہو جاتا ہے. یا پھر وہ اس کے کھانے پینے کی چیزوں میں جادو کر دیتا ہے جنہیں کھا پی کر اس پر جادو کا اثر ہوتا ہے. اب یہ دیکھیے کہ کیسا مطلب ایک گمبھیر سے ہی معاملہ دکھتا ہے. تو یہاں ہم نے یہ جو چیز دیکھی تھی کہ سحر تفریق کیسے کرتے ہیں کہ پتلے بنا کر ان کو الگ کر دیتے ہیں. اب اس کا علاج کیا ہے وہ تو انہوں نے بتایا, لیکن ہم قرآن سنت سے پوچھیں گے, اور یہاں آپ کو پھر وہی قرآن پاک کی مختلف آیات دیں کہ کس طرح سے اس کا علاج کیا جائے. علاج کے 3 مراحل ہیں. پہلا کیا ہے کہ علاج کرنے سے پہلے اس کا طریقہ کیا ہے. پہلی بات دیکھیے, یعنی یہ ہم سب کے لیے صرف جادو کے علاج کے لیے نہیں, ہر چیز کے علاج کے لیے یہ چند بنیادی چیزیں. پہلی بات ہے کہ مریض کے گھر کی فضا دینی بنائی جائے, اس میں موجود تصویریں باہر نکال دی جائیں تاکہ فرشتے داخل ہو سکیں. حدیث تو آپ نے سنی ہے نا کہ جس گھر میں تصویریں ہوتی ہیں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. پھر مریض کے پاس جو تعویذات اور کڑے وغیرہ ہوں ان کو نکال کر جلا دیا جائے. یہ جو اس طرح کے باباؤں سے تعویذ لے کر آتے ہیں یا کڑے, اگر کوئی ایسی چیز ہو یہ پاس ہوگا نا تو قرآن سنت سے علاج نہیں ہوگا. پھر جہاں مریض کا علاج کرنا ہو وہاں سے گانے والی کیسٹوں کو نکال دیا جائے, کیونکہ ایسی جگہوں پہ تو شیطان ہوتے ہیں. اور یہ ابھی تک جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں پچھلے سیشنز میں بھی اور اب بھی, یہاں سے آپ کو یہ تو یقین ہو گیا نا کہ جادو کا تعلق شیطانوں کے ساتھ ہے, اور جتنا آپ شیطانوں کو خوش کریں گے اتنا یہ کام ہوگا. پھر اسی طرح کوئی بھی شرعی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو ختم کیا جائے. مثلا مرد سونا پہنتے ہیں یا عورت بے پردہ پھرتی ہیں یا کوئی سگریٹ نوشی کرتا ہے, ایسی چیزوں کو ترک کرے پھر علاج ہوگا. مریض اور اس کے گھر والوں کو اسلامی عقیدے کے متعلق درس دیا جائے تاکہ غیر اللہ سے ان کا تعلق ختم ہو جائے اور اللہ سے سچی محبت پیدا ہو جائے, جس کو آپ کہنا چاہیے کہ یہ کی پوائنٹ ہے. جس دل میں توحید ہوگی نا وہاں جادو نہیں آتا, کیونکہ اس دل کو شیطان پسند ہی نہیں کرتا.
وہ کوشش بھی کرے گا تو نہیں کرے گا. میں کسی کی سن رہی تھی تو وہ مواحد الحمدللہ، تو ان کا کوئی دوست لے کے وہاں پہ جا کر کہ چلو میرے پہ جادو کراؤ. تو کہتے ہیں کہ میں گیا اور انہوں نے مجھے بٹھا لیا تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ جادو کرو بھائی. وہ مجھے پوچھی جا رہی ہے یہ کر رہے ہو رہا. اس نے کہا مجھے کچھ نہیں ہو رہا. اخیر وہ غصے میں کہنے کا چل بھاگ جا، تو وہابی ہے، تیرے پہ میرا جادو نہیں چلے گا. دل کو پاک رکھیں. ہمیشہ مشرک کے دل میں شیطان کا قبضہ ہوگا، جنات وہاں آئیں گے. تو لہٰذا اگلے جس کا آپ علاج کروانے لگیں یا کریں اس کو پہلے علم دیں، اس کو توحید سکھائیں تاکہ غیر اللہ سے اس کا تعلق ختم ہو اور اللہ تعالیٰ سے سچی محبت پیدا ہو جائے. پھر اس کے بعد چھٹے درجے پہ کیا ہے کہ مریض سے کچھ سوال کیے جائیں گے. مثلا سوالات کچھ اس قسم کے. اب اس سے آپ ایک قسم کا ڈائگنوز کریں گے، آپ کریں گے یا جو بھی کرے گا اس علاج کو آپ بھی کر سکتی ہیں. ریئلی اس میں کوئی جنتر منتر نہیں، اس کے لیے کوئی کوالیفیکیشن نہیں چاہیے، کوئی قبرستانوں میں جا کے چلے نہیں کاٹنے. آپ جتنے ساتھی سن رہے ہیں میرے گمان کے مطابق یہ جتنی بھی شرائط اگر آپ کے اندر ہیں، نمازی ہیں، آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے، آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، آپ کسی کا بھی علاج کر سکتے ہیں، خدا نخواستہ جس کے اوپر جادو ہوا ہو. تو چند سوالات سے آپ ڈائگنوز کریں گے کہ کیا واقعی اس پہ سحر تفریق ہوا ہے کہ ایسے ہی آپ کا گمان ہے. مثلا کیا آپ کو اپنی بیوی بدصورت نظر آتی ہے؟ کیا آپ گھر سے باہر خوشی اور گھر کے اندر تنگی محسوس کرتے ہیں؟ کیا تم دونوں کے درمیان حقیر سی باتوں پر اختلاف اٹھ جاتا ہے؟ کیا تم دونوں میں سے کوئی ایک دوران جماع بد دلی اور تنگی محسوس کرتا ہے؟ یعنی شوہر بیوی کے تعلق میں ایک دوسرا پرسن جو ہے وہ خوشی محسوس نہ کرنا. کیا تمہیں خوفناک خواب نظر آتے ہیں؟ اس طرح کے اور سوالات بھی اس مریض سے کیے جائیں گے. اگر ایک یا دو علامتیں ہوں، ساری ضروری نہیں کہ ہوں، کسی میں اگر ایک یا دو ہوں تو سمجھیں کہ واقعی ان کے بیچ میں سحر تفریق ہوا ہے. اب علاج کیا ہے؟ نمبر 1 آپ خود وضو کریں اور جو آپ کے ساتھ ہے اسے بھی وضو کروا لیں. ٹھیک ہے. اگر مریض عورت ہو تو اس کا علاج اس وقت تک شروع نہ کریں جب تک وہ مکمل پردہ نہ کر لے اور اپنے لباس کو خوب اچھی طرح سے کس نہ لے تاکہ دوران علاج بے پردہ نہ ہو. اب آپ بتائیے یہاں اللہ رحم کرے، ایک بابا جی دیکھے میں نے کہ جو عورتوں کے جسم پہ تعویذ لکھتے ہیں اور وہ صرف علاج کر کے آنے والیوں کو اولاد دینے کی شرط یہ کہتے ہیں کہ ایک رات میرے ساتھ بھی رہو. اب آپ بتائیے یہ تو پھر گندگی اور تعفن ہے نا. اور میں سوچتی ہوں کہ پڑھے لکھے لوگ جاتے ہیں ان کے پاس، عقل ماری جاتی ہے جب انسان علم سے دور ہوتا ہے تو عورت کو پردہ کروایا جائے. اگر عورت نے کسی شرعی خلاف ورزی کا ارتکاب کیا ہو، مثلا چہرہ کھلا ہو یا خوشبو لگائے یا کافر عورتوں کی مشابہت کرتے ہوئے اپنے ناخنوں پر کچھ لگائے تو ایسی حالت میں علاج نہ کریں. عورت کا علاج اس کے محرم کی موجودگی میں کریں اور محرم کے علاوہ کسی اور مرد کو جائے علاج میں نہ آنے دیں، یعنی صرف اس کا محرم پاس ہو. لا حول ولا قوت الا پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مدد کرتے ہوئے اب علاج شروع کریں. یہ کون سا مرحلہ تھا؟ علاج سے پہلے کا. اب دوسرا مرحلہ علاج کیسے کرنا ہے. اب یہاں دیکھیے چند آیات ہیں. اپنا ہاتھ مریض کے سر پر رکھ لیں اور ترتیل کے ساتھ اس کے کانوں میں ان آیات اور صورتوں کی تلاوت کریں. نمبر 1 سورۃ فاتحہ پوری، پھر سورۃ بقرہ کی ابتدائی 5 آیتیں، سورۃ بقرہ کی آیت 102 کو بار بار پڑھیں. سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 163 سے 164 کو پڑھنا ہے. آیت الکرسی ہے. پھر سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 18 to 19، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 54 to 56 اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 117 یا 122 ہے. ان کو پڑھیں. خاص طور پر یہ آیت کے بول کی یسحرۃ ساجدین اور ڈال دیے گئے جادوگر سجدے میں. سورۃ یونس کی آیت 81 یا 81 سے لے کر 82 بار بار پڑھیں. خاص طور پر اللہ کا یہ فرمان ان اللہ سیبطلہ کہ عنقریب اللہ تعالیٰ اس باطل کر دے گا. سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 69 بار بار پڑھنی ہے. سورۃ مومنون کی آخری 4 آیتیں ہیں. سورۃ صافات کی ابتدائی 10 آیتیں. سورۃ الاحقاف کی آیت 29 سے 32. سورۃ الرحمن کی آیت 33 سے 36. سورۃ حشر کی آخری 4 آیات. سورۃ جن کی ابتدائی 9 آیتیں. سورۃ اخلاص پوری، سورۃ فلق پوری اور سورۃ ناس پوری. اب سے میں بہت سے سوال ہوں گے یہ آیتیں کس نے بتائیں، کب کی، کیوں ہیں. تو دیکھ آپ جب ان کو کھولیں گے نا تو ان میں سے اکثر کا تعلق جنوں کی چیزوں سے ہے، جادو سے متعلق ہے اور قرآن سے. جیسے آپ دیکھیے کہ سورۃ مومنون کی آیات ہیں جس میں افحسبتم انما خلقتم عبثا، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا بھی ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابی کہیں گئے تو کسی کو جن کا اثر ہو گیا تو لوگوں نے ان سے کہا کہ آؤ علاج کرو. تو صحابی نے اللہ کے نبی سے اب نہیں پوچھا ہوا تھا. یہ بالکل وہی بات ہے جب ہم شیئر کر رہے ہیں کہ ایسی بات کو اللہ کے نبی نے ان کے سامنے نہیں رکھا ہوا تھا. لوگوں نے کہا علاج کرو. کہتے مجھے کچھ سمجھ نہ آیا، میں نے سورۃ مومنون کی آخری آیتیں پڑھ کے اس کے کان میں پھونک دی تو وہ ٹھیک ہو گیا.
آپ نے فرمایا تمہیں پتا ہے جب تم نے یہ آیتیں پڑھی کیا فحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تو اس کے پڑھنے سے کتنے، ایک خاص فگر آتا ہے روایت میں، اتنے ہزاروں جن جل کے راکھ ہو گئے. اور اگر آپ دیکھیں تو وہ آیت کیا ہے؟ زندگی کا مقصد. کیا بس پیدا کیا اللہ نے؟ کیا تم اللہ کی طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ تو جس طرح قرآن کی آیتوں کا ہمارے اوپر اثر ہوتا ہے نا، ایسے جنوں پہ بھی اثر ہوتا ہے. محاسبے کی آیتیں ہیں، جنت جہنم کی باتیں ہیں، تو لہٰذا یہ ساری آیتیں بہت سارے لوگوں نے منزل کے نام پر بھی اسی میں کم و بیش کچھ فرق کے ساتھ آیتیں، اور آپ آگے پڑھیں گے جتنی بھی ہم 8-10 قسمیں پڑھیں سب میں آلموسٹ 19-20 کے فرق سے یہی آیات پڑھی جاتی ہیں. کہتے ہیں کہ آیتوں اور صورتوں سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ اور بسم اللہ ضرور پڑھیں. مریض کے کانوں میں آپ آیات اور صورتوں کی تلاوت اونچی آواز اور ترتیل سے کریں گے تو اس پر تینوں حالتوں میں سے ایک حالت آ رہی ہوتی ہے. اب اگلا کوشچن یہ کہ یہ پڑھنے کا مریض پر کیا اثر ہوگا؟ 3 میں سے ایک کنڈیشن آ سکتی ہے. پہلی بات ہے کہ اس کو مرگی کا دورہ پڑے گا، یعنی اچانک گر کر بے ہوش ہو جائے گا، ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جائیں گے اور منہ سے جھاگ نکلنا شروع کیا ہوگا. اور جادوگر نے جس جن کی ان پر جادو کرنے کی ڈیوٹی لگائی تھی وہ اس مریض کی زبان سے بولنا شروع کر دے گا، یعنی حاضر ہو جاتے ہیں، جس طرح آپ لوگوں نے یہ لفظ سنا ہوگا. اگر یہ حالت اس پر طاری ہو تو اس جن کے ساتھ بالکل اسی طرح نپٹیں جس طرح عام جن والے مریض کے ساتھ نمٹنا چاہیے، اور اس کا طریقہ پیچھے ہو چکا ہے. مثلا جن سے کیا باتیں پوچھی جا سکتی ہیں؟ تمہارا نام کیا ہے؟ تمہارا دین کون سا ہے؟ اگر وہ غیر مسلم جن ہے تو اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دیں، اور اگر مسلمان ہے تو اسے بتائیں کہ وہ جو کام کر رہا ہے اسلام اسے درست قرار نہیں دیتا، اور جادوگر کی باتوں پر عمل کرنا شریعت کی خلاف ورزی ہے. اتنا تو آپ سمجھ چکے ہیں نا کہ جادوگر جنوں کو اپنا تابع کر کے اس کے اوپر مسلط کر چکے ہیں. یہ جادوگر کا صرف اتنا کام ہے کہ جنوں کو مسلط کر کے جس پہ جا کے ڈال دیتے ہیں کہ بھئی اس کو ڈراؤ بہکاؤ جو بھی کرو، تو اس کو سمجھایا جائے گا کہ جن سے، جادوگر سے نہ ڈرو بلکہ اللہ سے ڈرو. پھر اس سے جادو کے بارے میں سوال کیے جا سکتے ہیں. کہاں جادو کر کے رکھا ہوا ہے؟ اگر وہ بتائے کہ فلاں جگہ فلاں قبر میں ہے، فلاں کنویں میں، تو جا کر وہاں سے نکلوا لے. اور یاد رکھے کہ جن اکثر جھوٹ بولتے ہیں، سچ نہیں بتائیں گے یہ فوراً. اس سے پوچھے کہ وہ اس مریض پر جادو کرنے والا اکیلا ہے یا کچھ اور جن بھی ہیں، اور اگر کچھ اور بھی جن ہیں تو ان سے مطالبہ کرے کہ وہ ان کو بھی لے آئے. اگر وہ اسے لے آئے تو آپ اسے بھی سمجھائیں. اگر یہ جن کہے کہ فلاں بھی جادو کے پاس گیا، اس نے اسے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس مریض پر جادو کرے، تو اس بات، کیونکہ اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے درمیان دشمنی پر نام لے دیں گے. مثلا ایک فاطمہ نام کی عورت ہے، اس کے حاضری کی جن آ گیا، جن سے پوچھا بھی جادو کس نے کیا، وہ دوسروں کو بتایا. اس میں وہ ہو سکتا ہے مریم نام کی کسی دوست کا نام لے لے کہ ہم کبھی نہ مانے. یہ جو لوگ بڑے منہ کھول کے کہتے ہیں نا فلاں نے جادو کیا ہوا ہے، بھئی آپ کو کس نے بتایا؟ عموماً یہ جھوٹ بولتے ہیں تاکہ ہم جنوں سے ان کی توجہ ہٹ کر آپس کے انسانوں میں بگاڑ میں آ جائے، لہذا دشمنی ہو جائے. اس لیے بھی کہ اس کی گواہی مردود اور ناقابل قبول ہے، کیونکہ قرآن کی آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آ جائے تو اس کی تحقیق کر لو. تو یہ جھوٹے ان کی بات نہیں مانے. یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 ہے. اگر چیز نکل آئی، جیسے کسی جگہ سے جا کے کوئی پتلا نکال لیا یا کوئی بھی چیز دبائی ہوئی تھی نکال لی، تو جس جادوگر نے جادو کر رکھا ہے اس کو نکال لے. اب کیا کرے؟ وہ چیز نکال لی تو اب ایک برتن میں پانی لیں، اسے اپنے منہ کے قریب کر کے اس پر یہ آیات پڑھیں. سورۃ الاعراف کی آیت 117 سے 122، سورۃ یونس کی آیت 81 سے 82 اور سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 69. پھر اس جادو کو چاہے وہ کاغذ پر ہو یا مٹی پر یا کسی اور چیز پر ہو، اس پانی میں پگھلا دیں اور اس کے بعد اسے لوگوں کے عام راستوں سے ہٹ کر کہیں دور انڈیل دیں. اگر جن یہ کہے کہ مریض کو جادو پلا دیا گیا تھا تو آپ مریض سے سوال کریں کیا معدے میں درد محسوس ہو رہا ہے؟ اگر جواب ہاں ہو تو جان لے کہ جن سچا ہے، ورنہ یقین کر لیں کہ وہ جھوٹا ہے. یعنی سمٹمز بتائی جا رہی ہیں جس کو دیکھ کے آپ جان لیں گے کہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے. اگر بات سچی ہو تو آپ جن سے کہیں کہ وہ اس مریض کو چھوڑ کر چلا جائے، اور یہ کہ آپ اس پر کیے گئے جادو کو اللہ کے حکم سے توڑ کر رہیں گے. پھر آپ پانی منگوا لیں اور اس پر انہی آیتوں کے علاوہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 102 پڑھیں. پھر یہ پانی مریض کو دے دیں جسے وہ چند دنوں تک پیتا رہے اور اس سے غسل کرتا رہے. اگر یہ جن یہ کہے کہ مریض جادو کے اوپر سے گزرا تھا یا اس کا کوئی کپڑا لے کر اس پر جادو کیا گیا، تو اس حالت میں بھی پانی پر یہی آیتیں پڑھیں. پھر مریض کو اسے پینے اور چند دنوں تک حمام سے باہر غسل کرنے کا حکم دیں. اس کے بعد سڑک پر اس پانی کو انڈیل دیں. پھر آپ جن کو مریض سے نکل جانے کا حکم دیں اور اس سے وعدہ لے کے دوبارہ اس مریض کو نہ چھیڑیں.
ایک ہفتے کے بعد مریض دوبارہ آپ کے پاس آئے، آپ دوبارہ اس پر دم کریں، اگر اس کو کچھ نہ بھی ہو تو جان لیں کہ اس پر کیا گیا جادو اللہ کے فضل سے ٹوٹ چکا ہے۔ اگر مریض کو دوبارہ مرگی کا دورہ پڑ جائے تو یقین کر لیں کہ وہ جن جس نے دوبارہ نہ آنے کا وعدہ کیا تھا وہ جھوٹا ہے، یعنی دوبارہ اس پہ اثر ہو رہا ہے ابھی تک اس نے مریض کی جان نہیں چھوڑی۔ تب آپ اس سے سوال کریں کہ وہ ابھی تک کیوں نہیں نکلا، اس کے ساتھ نرمی سے نپٹیں، اگر وہ آپ کی بات مان لیتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس پر قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور اسے ماریں یہاں تک کہ وہ اس سے نکل جائے، اور اگر مریض پر مرگی کا دورہ تو نہیں پڑا، البتہ اسے سر درد محسوس ہوتا ہے تو اسے 1 گھنٹے کی ایک کیسٹ دیں جس میں آیت الکرسی کو بار بار پڑھا گیا ہو، تاکہ وہ اسے 1 ماہ تک روزانہ 3 مرتبہ اپنے کانوں سے لگا کر سنیں۔ 1 ماہ کے بعد وہ پھر آپ کے پاس آئے، آپ اس پر بھی دم کریں، امید ہے کہ شفا ہوگی، ورنہ قرآن مجید کی صورتیں الصافات، یاسین، دخان اور سورج کیسٹ لگا کر یہ ان کو سنوائیں۔ کسی بھی سے مریض 3 ہفتے تک روزانہ 3 مرتبہ سنیں، انشاءاللہ اسے شفا ہوگی، اگر پھر بھی شفا نہ تو کیسٹ سننے کی مدت میں اضافہ ہوگا۔ یہ جو مدت کی بات ہے نا، میں اس پہ اللہ جانتا ہے کہ جو میں اپنے شرح صدر سے کہوں، کوئی یہ نہ رکھیں کہ 3 دفعہ ہی پڑھیں گے تو ایسا ہوگا، 4 پڑھیں یا 3 دفعہ، مقدار نہ رکھیں، بس یہ سوچیں کہ قرآن کہے کہ ننزل ما ہوا شفاء، تو بس اپنے ایمان کے مطابق اس کو پڑھتے جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا علاج کروا دے گا۔ اگر آپ کے اپنے اوپر ایسے اثرات ہوں آپ خود کر لیں، دیکھیں سب سے بڑا علاج آپ خود اپنا کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہم دوسروں کو بلاتے ہیں اتنی دور سے، کبھی ٹکٹ دیتے، کبھی کھلاتے پلاتے ان کو کرتے، وہ بیچارے اگر واقعی صحیح روحانی علم بھی رکھ رہے ہیں تو وہ یہی کچھ کریں گے، ٹھیک ہے، تو آپ خود کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں عادت ہے کھانا خود پکا سکتے ہیں لیکن ہم باہر سے منگوا کے ایزی فیل کرتے ہیں، اسی طرح صفائی کر سکتے ہیں لیکن کراتے ہیں۔ یہ صرف تکلف ہے کہ آپ علم کی بنیاد پر لوگوں کو، وہی قرآن انہوں نے پڑھنا ہے وہی آپ نے پڑھنا ہے، بلکہ آپ جس درد سے پڑھیں گی آپ کے تو دل کو چوٹ لگی ہوئی ہے۔ میری بات سمجھے آپ لوگ، یعنی صحیح قرآن سنت سے علاج کرنے والے کو بلانے کی بجائے بھی آپ خود اپنا علاج کریں، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ بہرحال پہلی صورت کیا تھی کہ مریض بے ہوش ہو گیا تھا، تو یہ سب کرنا۔ ایک دوسری کیفیت کیا ہو سکتی ہے اس علاج کے نتیجے میں کہ مریض بے ہوش تو نہیں ہوا لیکن اس کو چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں، جسم کپ کپاتا ہے، سر درد شروع ہوتا ہے، تو یہی جو اوپر دم تھے یہی 3 بار کریں، اور اگر مرگی کا دورہ شروع ہو جائے تو پہلی حالت والا علاج شروع کر دیں۔ اگر ایسا نہیں، سر درد وغیرہ میں کمی شروع ہو جائے تو چند دن تک ایسے ہی دم کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے شفا دے گا۔ لیکن اگر مریض کو پھر بھی فائدہ نہ ہو تو ایک کیسٹ میں سورۃ صافات اور آیت الکرسی کئی مرتبہ ریکارڈ کریں اور مریض کو اسے روزانہ 3 مرتبہ سننے کا حکم دیں۔ اب ان ساری چیزوں کے بعد اور مریض کے لیے کیا کریں گے؟ ایک تو ہو گیا نا دم کیا، ساری چیزیں، پھر مریض سے کہیں کہ نماز با جماعت پڑھنے کی پابندی کریں، شیطان آئے گا ہی نہیں پاس، اور نماز جب 5 دفعہ مسجد میں جا کے پڑھیں گے تو آدھے شیطان تو بھاگتے ہیں۔ اب میں یہ جملہ بول رہی ہوں اور میرے دل کے اندر ایک دم چوٹ اٹھ رہی ہے کہ مرد ہمارے کہاں جاتے ہیں مسجدوں میں، چند جاتے ہیں پوری سوسائٹی میں سے۔ آپ دیکھیے، آپ میرے نزدیک تو ویملے مسجد ہی ہے، پوری مسجد بھی اگر 5 نمازوں میں مردوں سے بھری ہو نا تو ہم اس علاقے میں رہنے والے مسلم گھروں کیا شاید 1/10 بھی نہیں ہوگا۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہی ہوں کہ غلط؟ جتنے مسلم ہیں ہمارے ادھر، ہر گھر کا 1 نہیں 2-3 مرد تو ہوں گے۔ اگر سارے مرد مسجد میں جا کے 5 وقت نماز پڑھیں، میں کہہ سکتی ہوں یہ سب عامل نجومیوں کو اپنی بوریاں اٹھا کے جانا پڑے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہم قرآن سے دور ہوئے، 5 وقت کی نمازوں سے دور ہوئے، عقائد خراب ہوئے، پیٹ میں ناجائز چیزیں گئی تو ان چیزوں کا اثر ہم پہ آ گیا۔ ان پڑھ لوگ اس کو جادو کہہ دیتے ہیں، ٹونا کہتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ اس کو ڈپریشن اور سٹریس اور نہ جانے ہارٹ اٹیک اور کیا کچھ کہتے ہیں۔ پیچھے سب چیزوں کا دیکھے تو سورس ایک ہی ہے، اللہ سے دوری۔ جتنا آپ اللہ تعالیٰ کی بات مانتے جائیں گے آپ شیطان کے اثر سے بچتے جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کو 1 مہینے تک روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یعنی یہ بھی ہے کہ اور یہ جو آیت لا الہ والی یہ تو ویسے ہی صبح شام کی دعاؤں میں ہے، صبح پڑھا کرے، اتنا دل کو سکون ملتا ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ 10 یا 15 دنوں میں سر درد میں اضافہ ہو جائے گا۔ شروع میں جب علاج کرتے ہیں نا تو مریض کی تکلیف بڑھتی ہے، سر میں درد ہے، آہستہ آہستہ کم ہوگا اور آخر تک پھر تکلیف باقی نہیں رہے گی۔ اگر مریض 1 مہینے کے بعد پھر آپ کے پاس آئے تو پھر دم کریں، انشاءاللہ ساری پریشانی جاتی رہے گی اور اس پر کیا گیا جادو ٹوٹ جائے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پورا مہینہ اس کے دردوں میں اضافہ ہوتا رہے اور اسے اپنے طور پر مرگی کا دورہ پر شروع ہو جائے، اس کی زبان سے جن بولنے لگ جائے، بس آپ اس کے ساتھ نبٹ سکتے ہیں جس طرح کے پہلی حالت میں تھا۔ ٹھیک ہے، پہلی صورت کیا تھی؟ مریض بے ہوش ہو گیا۔ دوسری کیا تھی؟ کب کپاہٹ ہو گئی یا وہ کانپنے لگا۔ ایک تیسری صورت ہے کچھ بھی نہیں ہوا،
تو کام ختم. یعنی آپ نے جب دم کیا تو مریض کو کچھ بھی نہیں ہوا، تو اس سے بیماری کی علامتیں پوچھے، علامتیں بھی نہیں دکھ رہی، تو مان لیجئے کہ نہ تو اس پر جادو کیا گیا، نہ یہ مریض ہے. ہاں تاکید کریں کہ اپنے اوپر 3 بار دم کر لیں. یعنی مطلب یہ کہ یہ مرد ٹھیک ہے، یہ صرف اس کا وہم تھا کہ میرے اوپر جادو ہوا ہے، جادو نہیں ہے. احتیاط کے تحت اگر سورہ یاسین، دوحان اور سورہ جن وغیرہ ریکارڈ کر کے سنوا دیں 3 مرتبہ تو نقصان تو بہرحال اس کا نہیں ہوگا نا. اسی طرح مریض سے کہیں کہ روزانہ 100 بار استغفار کرے، 100 بار استغفار کرے. لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد بھی کم از کم 100 بار کرے. 1 ماہ گزرنے کے بعد پھر اس پر دم کریں، وہی طریقہ اپنائیں جو پہلی حالتوں میں ذکر کیا گیا. کسی نہ کسی طریقے سے علاج ہوگا. اور میں آپ کو پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ جتنی باتیں لکھی ہوئی ہیں اس میں کچھ بھی آپ نے کمی کر لی، بیشی کر لی، 100 کو 500 کہہ دیا یا 50 کر دی، اٹس اوکے میرے گمان کے مطابق، کیونکہ جو چیز عام لوگوں کے تجربات ہوتے ہیں اس میں چینجز ہو سکتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمیں ڈاکٹر سے ایک پرسکرپشن ملتا ہے تو اس پہ لکھا ہوتا ہے نا 3 گولیاں صبح، 3 شام کو، 3 دوپہر کو. ہمارے پاکستانی وہ بھی اپنی مرضی سے کھاتے ہیں. بعض لوگوں نے اپنا ہی مینیو سیٹ کیتا ہوتا، کہتا نہیں اب میں 2 کھاتی ہوں، اب میں نے صبح والی شام کو کر دی. یہ ڈاکٹر بھی پریشان ہو جاتے ہوں گے، بعض دفعہ ہمارے علم پہ حیران ہوتے ہوں گے کہ ان کو کیا. لیکن آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہم 100% تو نہیں مانتے نا، جو وہ دل چاہتا ہے مانتے ہیں، وہ جو نہیں چاہتا نہیں مانتے. تو یہ صرف ایک آپ کو پیکج دکھایا جاتا ہے کہ یہ ہے. اس کے بعد اللہ نہ کبھی ان چیزوں میں ڈالے. فطری طور پہ میرا تو میلان ہی نہیں ان چیزوں میں، اور اللہ آگے بھی بچا کے رکھے ہمیں. لیکن اس میں کوئی 19 20 21 25 ادھر سے ادھر ہو گئی کہ ہائی 99 ٹائم پڑھا تھا، ایک دفعہ رہ گیا، کیا اب اس کا کوئی توڑ ہے؟ اس کا جواب ہے نتھنگ، بس قرآن ہے. اور یاد رکھیے کہنا ان ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے برابر ہوں. اب آپ سوچتے ہیں کہ علاج شروع کیا تھا، سحر تھا محبت کا، یعنی نفرت کا تھا، تفریق کا تھا، علاج ہو گیا. اب کیا کریں؟ آخری مرحلہ تیسرا کہ علاج ہو گیا، اس کے بعد کیا کریں؟ پہلی بات ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں جس کی توفیق سے ہوا. پھر عاجزی اور انکساری اختیار کریں، تکبر نہ ہو. سورۃ ابراہیم آیت 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ کا شکر ادا کیجیے جس نے مجھے توفیق دی ساری چیزوں کی، اور شکر کریں گے تو نعمت بڑھے گا، نہ شکری پہ عذاب جو ہے وہ بڑھتا ہے. اگر شک ہو کہ دوبارہ مریض پر جادو کیا جائے گا تو پھر کیا کریں؟ چھپائیں. علاج جب کسی کا کرتے ہیں نا تو بتائیں نہیں. ادروائز کیا ہوتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے اپنے جنوں کے راستے کہ اس کا علاج شروع ہو گیا، تو وہ پھر کسی اور طریقے سے بھی اس کے اوپر اور جادو کرنے کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں. تو لہٰذا اس کو نہ بتائے دوسروں کو. نماز کی 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے، گانے وغیرہ چھوڑ دے، ہر کام کرتے کہ بسم اللہ پڑھے. اور وہی بات فجر کے بعد لا الحمد وہو علی کل شیء، روزانہ تلاوت قرآن کی پابندی سے کرے، یعنی روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرے. اگر پڑھ نہ سکے تو تلاوت سنتا رہے. نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھے. یہ بھی اس جادو سے بچاتی ہے چیز. آپ کو پتا قرآن میں آتا ہے، میرا خیال ہے سورہ زخرف کی آیت ہے کہ وَمَن یعش عن ذکر الرحمن نقیض لہ الشیطان، جو رحمان کے ذکر سے ذرا سا دور ہوتا ہے ہم اس کے اوپر ایک شیطان مقرر کرتے ہیں، فسا قرینا، اور وہ بڑا برا دوست ہے. اور آپ خود فیل کر سکتے ہیں کہ اچھی محفل اور اچھے لوگوں کا ساتھ بندے کے دل سے ان چیزوں کو کیسے دور کرتا ہے. اور ایک اور بھی کام کیا جا سکتا ہے کہ سونے سے پہلے وضو کرے اور آیت الکرسی کو پڑھ کر سوئے، اور اس کے بعد اذکار صبح و شام کی پابندی کرے، صبح شام کے اذکار کی پابندی کرے. انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. اب ایک آخری بات اس پہ جس پہ یہ والا جادو پورا ہوگا کہ کیا کبھی کسی پہ ہوا، یعنی کیا کسی نے کبھی جادو کے زور پر کسی کو الگ کرنے کی کوشش کی. تو یہ رائٹر جو یہ اپنے کچھ تجربات ہیں یا بعد میں خود پڑھ لیجئے گا جب بک آپ کے پاس ہوگی، لیکن بالکل اسی میں کم و بیش ہیں کہ ایک عورت ہے وہ اپنے شوہر کو پسند نہیں کرتی تھی، بے دل ہو چکی تھی، گھر سے اس دل نہیں لگتا تھا، اور جب بھی گھر کا یا شوہر کا سوچتی تو ان کو خوفناک سا لگتا. ان کو اپنا شوہر ایک بھیڑیے کی شکل میں نظر آتا تھا، اور ان کا شوہر ان کو قرآن کی آیات علاج کرنے والے ایک شخص کے پاس لے گیا. تو جب انہوں نے قرآن پڑھا تو اس عورت کے اندر سے جن بولنے لگا. تو اس نے کہا فلاں جادوگر کے ذریعے اس عورت پر میں مسلط ہوا ہوں، اور مشن یہ ہے کہ اس شوہر اور بیوی میں جدائی ہو جائے. خیر جو علاج کرنے والے تھے انہوں نے اسے مارا بھی، لیکن جن اس کی جان چھوڑنے پر تیار نہ ہوا. 1 مہینے تک اس کا شوہر اسے اس معالج کے پاس بار بار لے کر آتا رہا. بالآخر جن نے خاوند سے مطالبہ کیا کہ وہ اس عورت کو طلاق دے دے، گو 1 طلاق ہی کیوں نہ ہو، یعنی 1 کم از کم دے. شوہر نے اس کا مطالبہ مان لیا اور اپنی بیوی کو 1 طلاق دے دی. 1 ہفتے کے بعد پھر سے رجوع کر لیا، اور وہی 1 ہفتہ تھا جب عورت جن کے شر سے بچی رہی. یعنی جب طلاق دی تو اس کا کام پورا ہو گیا نا، تو وہ جن چھوڑ کے چلا گیا.
لیکن اس کے بعد وہ پھر لوٹ آیا تو خامد اپنی بیوی کو لے کر کہتے ہیں کہ میرے پاس آ گیا، میں نے اس پر قرآن مجید کو پڑھا تو اس پر مرگی کا دورہ پڑا، میرے اور جن کے درمیان یہ مکالمہ ہوا، یا بعد میں پڑھ لیجئے گا کہ کرسچین جن تھا وہ جو کہتے ہیں اس عورت پر تھا، شتوان اس کا نام تھا، کہا تم اس میں کیوں آئے ہو، کہا اس کو اس کے شوہر سے دور کرنے کے لیے۔ یہ علاج کرنے لے کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ میں ایک تمہیں آفر دوں، پیشکش دیتا ہوں، اگر قبول کر لو تو ٹھیک ہے ورنہ تجھے اختیار ہے۔ اس نے کہا کہ آپ تکلف کر رہے ہیں، میں اس عورت سے کبھی بھی نہیں نکلوں گا، اس کا شوہر اسے لے کر فلاں شخص کے پاس جا چکا ہے، میں نے تم سے یہ مطالبہ ہی نہیں کیا کہ تم اس سے نکلو۔ جن نے کہا اچھا کیا کروں، تو میں تجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں، اگر تم نے اسلام قبول کر لیا تو اس پر اللہ کا شکر ادا کروں گا، ورنہ دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ پھر میں نے اسلام لانے کی پیشکش کی تو لمبے سوال و جواب کے بعد بالآخر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ میں نے اس سے کیا واقعی تم نے اسلام قبول کیا یا ہمیں دھوکہ دے رہے ہو؟ اس نے کہا آپ مجھے کسی کام کے لیے مجبور کر ہی نہیں سکتے، میں تو دل سے مسلمان ہو چکا ہوں۔ میں نے پوچھا کیا؟ اس نے کہا کہ میرے اپنے سامنے نصرانی جنوں کو اب دیکھ رہا ہوں جو مجھے قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں، یعنی یہ جن مسلمان ہو گیا تو اب جو اس کے کرسچین فرینڈز ہیں وہ اس کو قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ پریشانی کی بات نہیں، اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ تم دل سے مسلمان ہو چکے ہو تو ہم تمہیں طاقتور اسلحہ مہیا کریں گے جن کی وجہ سے کرسچین جنوں میں سے کوئی بھی تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ تو جن نے کہا کہ مجھے ابھی دے دیں، تو جب تک ہماری مجلس ختم نہیں ہوئی کہا میں تمہیں اسلحہ نہیں دوں گا۔ جن اس نے کہا اور کیا چاہتے ہو؟ کہا اگر تم واقعی مسلمان ہو تمہاری کفر سے توبہ اس وقت تک ممکن نہیں جب ظلم نہیں چھوڑو گے اور اس عورت سے نکل نہیں جاتے۔ اس نے کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں لیکن جادوگر سے میری جان کیسے چھوٹے، کیونکہ وہ جادوگر کے بھی تو ہاتھوں میں بندہ ہوتا ہے نا۔ کہا یہ بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں، پہلے میری بات مانو۔ بہرحال جن نے اس کی یہ بات بھی مان لی۔ کہا بتاؤ جادو کدھر رکھا ہوا ہے؟ کہا عورت کے گھر کے صحن میں ہے، البتہ میں یہ نہیں بتا سکتا صحن میں کس جگہ پر ہے کیونکہ اس کی حفاظت کے لیے ایک جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، اگر اسے معلوم ہو گیا کہ میں نے اس کے متعلق بتا دیا تو اسے کسی اور جگہ پر منتقل کر دے گا۔ کتنے سال سے تم جادوگر کے ساتھ کام کر رہے ہو؟ کہا گزشتہ 10 سے 20 سال سے۔ مجھے شک ہے کہ اس دوران میں 3 عورتوں میں داخل ہو چکا ہوں، یہ 4تھی عورت ہے، پھر اس نے پہلی 3 عورتوں کے قصے بھی سنا دیے۔ اب جب مجھے اس کی سچائی کا یقین ہو گیا تو میں نے اسے کہا لو یہ اسلحہ پکڑو جس کا ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ جن بولا وہ کیا ہے؟ کہا وہ اسلحہ آیت الکرسی ہے، جب بھی کوئی جن تمہارے قریب آئے اسے پڑھ لینا وہ جن بھاگ جائے گا۔ اور کیا تمہیں آیت الکرسی یاد ہے؟ جن نے کہا جی مجھے یاد ہو گئی ہے کیونکہ میں اس عورت سے کئی بار سن چکا ہوں، یعنی وہ پڑھتی تھی۔ پھر اس نے پوچھا کہ میں جادوگر سے کیسے نجات پاؤں گا؟ تم اس عورت کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ میں چلے جاؤ جہاں تم مومن جنوں کے ساتھ رہ سکو گے، صحبت اچھی کر لو۔ جن لیکن کیا اللہ تعالیٰ مجھے ان تمام گناہوں کے باوجود قبول کر لے گا؟ میں نے اس عورت کو اور اس سے پہلے دوسری عورتوں کو بہت تنگ کیا، تو کہتے ہیں میں نے کہا ہاں، سورۃ زمر آیت 53 پڑھی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندے اپنے اوپر ظلم کر چکے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یہ بات سن کر جن رونے لگا۔ میں نے اور کہا کہ اب میں چلا جاؤں گا تو اس عورت سے میری طرف سے گزارش کرنا کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ پھر واپس نہ آنے کا وعدہ کر کے نکل گیا۔ اس کے بعد میں نے پانی منگوایا، اس پر قرآن آیات کو پڑھا اور خامن کو یہ کہہ کر دیا کہ اسے گھر کے صحن میں انڈیل دینا۔ اس طرح اس عورت کو شفا نصیب ہوئی اور کچھ مدت کے بعد شوہر نے مجھے خبر دی کہ اب اس کی بیوی ٹھیک ہے۔ ایسا یقیناً اللہ کے فضل سے ہوا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو اب دیکھیے یہ ایک الگ دنیا ہے نا، ہم انسانوں کی دنیا میں ہی ابھی لڑائیاں نہیں اپنی پوری کر پائے، پتہ چلا کئی جن بھی ہمارے اوپر مسلط ہے جو ہم پہ یہ کچھ کر رہے ہیں۔ اسی طرح کی اور بھی 2-3 کہانیاں یہ آپ خود پڑھیے گا بک میں سے، میں کیونکہ وقت نہیں ہے ورنہ ہم اسی پہ جائیں گے، لیکن یہ ریئلٹی ہے۔ جنوں کو ماننا، انسانوں کے اوپر ان کا قابو ہونا، جنات کا اور جادو کا اثر ہونا، یہ بہت کچھ ہمیں دکھتا ہے اور یہ آپ اس دنیا میں بھی ہم بہت طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارا کچھ کس طرح سے ہوتا ہے۔ اچھا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جن انسان کے اوپر کب داخل ہوتے ہیں؟ یہ چند رویے نوٹ کر لیں۔ شدید خوف ہے، کبھی آپ بہت ڈر جاتے ہیں نا، ایک دم جن آپ پہ قابو کر لے گا۔ شدید غصے میں، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا لوگ چیزیں توڑنے لگتے ہیں، اپنے ہی بچوں کو مارنے لگ جاتے ہیں، ہاتھ اٹھ جاتا ہے بیوی کے اوپر، شیطان آ جاتا ہے، جن آتا ہے۔ اسی طرح شدید غفلت میں، نماز روزہ ہی نہیں ہے، جمعہ پڑھی نہیں رہے مسجدوں میں، شیطان نے غافل کر دیا۔ اور چوتھی کیفیت ہوتی ہے شہوت پرستی میں مشغولیت، لسٹ، سیکس کے نام پہ۔ اب دیکھیے نائٹ کلبز میں ہر گندا اور گھنونا کام کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ شیطان اس میں آ جاتا ہے۔ جب انسان وضو کی حالت میں ہوتا ہے نا تو جن اس پہ اثر نہیں کرتا، ذکر کی حالت میں ہوتا ہے تو جن اس پر نہیں آتا، اور اگر انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو جن جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔
تو اس کے لیے کسی انسان میں داخل ہونا نہیں. پھر اسی طرح ان کی یہ کچھ کنورسیشن ہے جنوں کی اس کو ہم کلیئر نہیں پڑھیں گے اس وقت. پھر ایک اور بھی واقعہ انہوں نے لکھا ہے. سارے واقعات بہت انٹرسٹنگ ہے, پڑھنے میں مزہ آتا ہے, لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا. تو ہم ساری بات کا خلاصہ کیا کریں گے کہ سحر تفریق کیا ہے؟ دو ساتھیوں کے بیچ میں نفرت ڈال دینا. وہ دو ساتھی شوہر بیوی بھی ہو سکتے ہیں, بھائی بھائی بھی ہو سکتے ہیں, شریک بھی ہو سکتے ہیں, دوست بھی ہو سکتے ہیں. علاج کرتے کیسے ہیں؟ یا تو سوئیاں کھبو دیتے ہیں, یا قبروں میں ان کے پتلے بنا کے دفنا دیتے ہیں اور ان کے اوپر کچھ پڑھتے ہیں, اور ایک کو دوسرے سے نفرت ہو جاتی ہے, اچانک ہوتی ہے. دوسروں میں آپ ٹھیک ہوتے ہیں, اس کے سامنے آتے ہی آپ بگڑنے لگتے ہیں. پھر اس کا ہم نے تفصیل سے علاج پڑھا, اور علاج کے دوران علاج کے بھی 3 مرحلے دیکھے تھے. اس سے پہلے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر سے وہ سارے اثرات ختم کرنے ہیں جو شیطانی ہوتے ہیں. پھر علاج کے دوران دیکھا کہ قرآن و سنت کا اہتمام کرنا ہے, پردے کا اہتمام کرنا ہے, کوئی غیر شرعی طریقہ اختیار نہیں کرنا. اور پھر اینڈ پہ ہم نے دیکھا کہ اگر علاج ہو گیا تو پھر اللہ کا شکر کرنا ہے, عاجزی رکھنی ہے, اور دوبارہ نہ ہو جائے اس ڈر سے اس بات کو, دوبارہ بھی اس آیات کو پڑھتے رہنا ہے, اور اللہ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے آئندہ بچا کے رکھے. اور ایک آخری چیز ہم نے اس سلسلے میں کیا پڑھی کہ اگر ایسے وقت میں جن حاضر ہو جاتے ہیں اور وہ نان مسلم ہیں تو ان کو اسلام کی دعوت دینی ہے. پھر ہم نے آخر میں ایک واقعہ پڑھا کہ کس طرح سے ایک جن جو کرسچین تھا تو ان معالج کی تبلیغ سے وہ مسلمان بھی ہوا, اس نے توبہ بھی کی, ظلم سے بھی بچا, اور انہوں نے پھر اس کو آیت الکرسی پڑھنے کا حکم دیا. یا اللہ یا ربی یا اللہ یا اللہ یا اللہ.